بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین اور خواتین حضرات، رمضان کا تقریباً نصف حصہ گزرنے کو ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں رمضان کے فیوض سے، برکات سے، نیکیوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ محروم ہے وہ انسان، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو پایا لیکن اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کر اور اس کی بندگی کر کر اپنی بخشش کا راستہ اور اپنی بخشش کی راہ ہموار نہ کر سکا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو موقع ہمیں اور آپ کو دیا ہے، رمضان مبارک جیسا مہینہ دیا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا تھا تو اس موقع سے میں نے ایک کتاب شروع کی تھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب بلوغ المرام، اور اس کتاب سے روزے کے احکام اور مسائل سے متعلق جو حدیثیں تھیں ان حدیثوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس مرتبہ چونکہ میں شروع رمضان سے یہاں نہیں تھا، لیکن میرا یہ ارادہ تھا کہ اس سال اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حدیث کی چند کتابیں بڑی مشہور ہیں، بڑی معروف ہیں، ان مشہور کتابوں میں سے ایک مشہور کتاب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے محدث تھے اتنے ہی بڑے فقیہ بھی تھے، چنانچہ فقہی انداز میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور روزے کے احکام و مسائل سے متعلق بھی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں جمع کی ہیں اپنی اس کتاب میں۔ چنانچہ میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ کوشش کروں گا کہ جو بھی چند دن بچ گئے ہیں رمضان مبارک کے، ان چند دنوں میں چند حدیثیں روزانہ آپ کے سامنے اس کتاب سے، اس عظیم الشان کتاب سے، ایک عظیم الشان محدث کی یہ کتاب ہے اور ایک عظیم ترین مہینے میں اس کتاب کی چند حدیثیں آپ انشاءاللہ میری زبانی سنیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر روزے سے متعلق بیان کی ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو باب باندھا ہے، جو باب قائم کیا، باب وجوب الصیام، باب وجوب الصیام یعنی روزے کی فرضیت کا بیان۔ یہ سب جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، بتلایا گیا ہوگا کہ رمضان المبارک کا روزہ واجب ہے، رمضان المبارک کا روزہ واجب ہے، اور واجب کس کو کہتے ہیں؟ ما یثاب فاعلہ ویعاقب تارکہ، یہ واجب کی تعریف ہے جس کو اصولی حضرات بیان کرتے ہیں کہ واجب اس عمل کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے، ثواب کا مستحق ہو، اور اگر کوئی نہ کرے تو وہ گنہگار ٹھہرے گا، اسی چیز کا نام واجب ہے۔ مثال کے طور پہ روزہ رکھنا واجب ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے جو مستطیع ہو، کوئی عذر شرعی اس کے پاس نہ ہو تو روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر کوئی آدمی کیا ہے بلا عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا یہ عورت ہو، تو وہ کیا ہوگی؟ گنہگار ہوگی۔ یہی واجب کا مطلب ہے۔ چنانچہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جس نوع کی حدیثوں کو بیان کیا ہے وہ حدیثیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ واجب ہے۔ سب سے پہلی جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے اس کے راوی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثائر الراس۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی، عربی زبان میں دیہاتی کو جو صحرا کا رہنے والا ہو اس کو اعرابی کہتے ہیں۔ کہتے ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ
کہ ایک دیہات کا رہنے والا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ثائر الراس. اور جب وہ دیہاتی آدمی آیا تو اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی حالت کیا تھی؟ اس حالت کو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ثائر الراس، اس کے بال بے ہنگم تھے. آدمی عام طور پہ بال جب رکھتا ہے تو بال کو سنوار کر رکھتا ہے، اس میں کنگھی کرتا ہے، لیکن جب وہ دیہات کا آدمی آیا تو اس کے بال بے ہنگم تھے، یعنی سنوارے ہوئی یا کنگھی ان کے بال میں نہ تھی. فقال یا رسول اللہ، اور اس دیہات کے شخص دیہاتی آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ. سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتلائیے، اس بارے میں خبر دیجئے، ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ، کہ نماز میں سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کون کون سی نماز کو فرض قرار دیا ہے. یہ پہلا سوال تھا اس آدمی کا جو دیہات سے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا، کہ دیہات کے رہنے والے، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر 5 وقتوں کی نمازوں کو فرض قرار دیا. 5 وقتوں کی نمازوں کو فرض قرار دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، 5 وقتوں کی نماز اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے. اور فرض کا یا کہ واجب کا میں نے معنی بتلایا ہے کہ جس کا کرنا لازم ہے. اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے، اس کو انجام نہیں دیتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے وہ گنہگار ہوتا ہے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا، کہ 5 وقتوں کی نمازیں تمہارے اوپر واجب ہے، اور اگر چاہو تو نفلی اگر نمازیں پڑھ لیتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ نفل کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، لیکن انسان کے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں. دیکھا جاتا ہے عام طور پہ گاؤں میں، سماج میں، یا کہ بیشتر مسجدوں میں، کہ لوگ فرائض کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. سنتوں میں سنت موقدہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے. تو مسلمان، ایک اچھے مسلمان، یاد رکھیے، ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جس طرح وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح وہ سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے. اور آدمی جس قدر فرائض کا اہتمام کرے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا، سنن کا اہتمام کرے گا، اسی قدر وہ اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آیا ہے. خیر، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا قال اخبرنی بما افترض اللہ علیہ من الصیام. اب دوسرا سوال اس آدمی نے کیا جو بادیہ سے آیا تھا، دیہات سے آیا تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بھی بتلا دیجئے کہ روزے میں سے، سیام عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں، اور اصل معنی صوم کا، سیام کا امساک کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی رک جانا، کسی چیز کو چھوڑ دینا. اور اسی لیے جب آدمی طلوع فجر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، بیوی سے صحبت کرنے، جمع کرنے، لغویات سے بچنے سے بچ جاتا ہے غروب آفتاب تک، تو ایسے آدمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ روزہ دار، یا ایک عربی زبان میں صائم کہا جاتا ہے. اس آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نماز کے بارے میں جان لیا، آپ نے ہمیں بتلا دیا، اب یہ بتلائیے کہ روزے میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون کون سا روزہ فرض قرار دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صیام شہر رمضان الا ان تطوع شیئا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے شخص، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا. سیام و شہری رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا. الا ان تطوع شیئا، اگر چاہو تو تم نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہو. رمضان کے مہینے کا روزہ واجب ہے، یاد رکھیے، فرض ہے. اس کے علاوہ بھی روزے ہیں، جیسا کہ ہر ہفتے میں کیا ہے، سوموار، پیر کے دن کا، جمعرات کے دن کا روزہ، یہ کیا ہے، نفلی روزے ہیں. مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کا روزہ جس کو ایام بیض کا روزہ کہتے ہیں، یہ کیا ہے، نفلی روزہ ہے. یوم عاشورہ کا روزہ، یہ کیا ہے، نفلی روزہ ہے. اسی طرح کا عرفہ کا روزہ، یہ کیا ہے، نفلی روزہ ہے. تو جس طرح
میں نے کہا نماز سے یعنی نفلی نمازوں سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان کمال کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی رمضان کے علاوہ نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر صحابہ اور صحابیات جس طرح فرض روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے اسی طرح نفلی روزے کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن بہت سارے ایسے مسلمان آپ اس زمانے میں مل جائیں گے جو فرض کا بھی اہتمام نہیں کرتے، چاہے جائے کہ وہ نفلی نماز کا یا کہ نفلی روزے کا اہتمام کریں گے، لیکن یاد رکھیے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ واجب ہے اور بلا عذر شرعی کے چھوڑ دینا یہ بڑا گناہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صیام شہر رمضان الا ان تطوع شيئا قال اخبرني بما افترض الله علي من الزکاة۔ تیسرا سوال اس آدمی کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بابت بتلائیے، آپ ہمیں یہ خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں سے ہمارے اوپر کون کون سی زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے۔ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرائع، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان زکوٰۃ سے متعلق جو اسلام کے احکامات ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں کہ سونا اتنا ہو جائے تو اس کی میں تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، چاندی اتنا ہو جائے 52.5 تولہ ہو جائے تو تمہیں زکوٰۃ نکالنی ہے، جانور اتنا ہو جائے تمہیں زکوٰۃ نکالنی ہے، غلہ اتنا ہو جائے تمہیں زکوٰۃ نکالنی ہے، روپے پیسے اگر اتنے ہو جائے سونے اور چاندی کے برابر ہو جائیں تمہیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ ساری تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو دیے۔ کہتے ہیں فقال والذی اکرمک، 3 سوالات اس نے کیے اور تینوں سوالات کے تشفی بخش جوابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے۔ اس کے بعد اس آدمی نے دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی آدمی فائدہ پہنچا دیتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ یاد رکھے علم کا فائدہ ہے، تعلیم کا فائدہ ہے، تو دیکھیے اس آدمی نے کیا کہا فقال والذی اکرمک، کہا اس آدمی نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت عطا کی، جس نے آپ کو عزت عطا کی ہے، لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علیہ شیئا، کہ یاد رکھیے کہ یہ جو آپ نے نوافل کا ذکر کیا ہے، میں نوافل کی ہمت ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اندر جٹا نہ پاؤں یا کہ نوافل اور سنن کا اہتمام بہت زیادہ میں نہ کر سکوں، لیکن آپ نے جو فرائض کا تذکرہ کیا ہے مرتی برابر بھی یا ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بشارت دے دی، اس صحابی کو خوشخبری سنائی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ افلح ان صدقہ، افلح ان صدقہ، کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا، یعنی اس آدمی کی کامیابی کی ضمانت اس بات میں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ کامیاب ہوگا اور اخروی اعتبار سے بھی اگر جو کہہ رہا ہے اس کو اگر یہ انجام دے دے، یعنی جو چیزیں اسے بتلائی گئی ہیں اس پر اگر یہ کاربند رہتا ہے، عمل پیرا رہتا ہے تو دنیا کی بھی کامیابی اسے حاصل ہوگی اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ بعض حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل الجنہ ان صدق، کہ یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ پتہ یہ چلا، یاد رکھیے، پتہ یہ چلا کہ نماز کا اہتمام کرنا، روزے کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ کس چیز کا باعث ہے، کس چیز کا ضامن ہے؟ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں دیا ہے، اگر کوئی آدمی اس کا روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے لوجہ اللہ، اور جو کچھ ایک روزہ دار کے اوپر عائد ہوتی ہیں اس کی وہ پابندی کرتا ہے، تو یاد رکھیے یہ روزہ انسان کو جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دخل الجنت ان صدق، کہ آدمی اگر کیا اپنے دعوے میں سچا رہا تو یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ محترم سامعین، یہ پہلی حدیث تھی سنن نسائی کی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس حدیث کے پیش کرنے کا مقصد امام نسائی کی یہ تھا کہ یہ روزہ واجب ہے، فرض ہے، اس لیے ہر مسلمان کو جو جس کے اندر عذر شرعی نہ ہو یا کہ کوئی عذر شرعی لاحق نہ ہو اس کو لازمی طور پہ اور یقینی اور ضروری طور پہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کا پورے اخلاص کے ساتھ، پوری نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو، جو جانے میں انجانے میں ہم سے لغو باتیں ہو جاتی ہیں، ہم گناہ کا کام کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی
اور اس کا بہتر بدلہ دے، اور آخرت کے اندر بھی اس کا بھرپور بدلہ ہمیں عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔